You are watching Alajal TV HD. الحمدللہ جعلنا من المتمسکین بے ولایت سلطان اولیاء سخن گزار ممبر سلونی وائم علیہ السلام۔ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ کا میزبان سید علی عابد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مہمان رمضان میں آپ تمام ناظرین و سامعین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 21 ماہ رمضان المبارک ہے۔ یہ وہ دن تھا کہ جب یتیموں کے سر پر امام علی علیہ السلام جیسا باپ نہیں رہا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ کرامت عباس حیدری صاحب۔ انشاءاللہ ان تمام موضوعات پر یہ روشنی ڈالیں گے کہ امام علی علیہ السلام کی شہادت کا فلسفہ کیا تھا، انہیں شہید کیا کیوں گیا، اس کے پیچھے کیا سازش تھی، وہ لوگ تھے کون۔ سب سے پہلے ہم قبلہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ جو علم کا سفر ہے اسے جاری و ساری کریں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ پھر میں نہایت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس ٹی وی چینل کو دیا، ہمارے پروگرام کو دیا۔ اللہ آپ کو سلامت و خوش رکھے۔ آپ جیسی شخصیات ہم میں موجود ہیں کہ جو ٹی وی چینل پہ آ کے محمد والے محمد کا حق بیان کر رہے ہیں، ان کی وکالت کر رہے ہیں۔ پہلا سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یتیموں اور عام جو عوام تھی، ظاہری بات ہے امام ایک خلیفہ بھی تھے، ایک رہبر تھے۔ جیسے ہمارے عام روٹین میں دنیا میں دیکھا جائے، جو خلیفہ بن جائے، جس کے پاس کوئی پاور آ جائے، وہ کسی غریب کو سلام تک نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ امام کا رویہ تھا کیسا ان سب کے ساتھ؟ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے تو آج پوری کائنات کی جو فضا ہے وہ سوگوار ہے۔ بے شک۔ یوں سمجھ لیجئے علی عابد بھائی کہ کربلا کا آغاز ہوا چاہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ بڑا اہم، بڑا روح پرور سوال کیا آپ نے۔ اسی میرے مولا امیر کائنات کا فرمان اطہر ہے کہ حکومت کفر سے تو چل سکتی ہے، ظلم سے نہیں۔ یعنی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جو نظام خلافت ہے، جو نظام امامت ہے، جو نظام ولایت ہے، اس میں نعوذ باللہ نہ کفر تھا نہ ظلم تھا۔ وہ تو مولا نے ایک عالمگیر بات کی کہ مثال دی کہ اگر ہیج ترین بھی حکومت ہو تو کافر کی برداشت کی جا سکتی ہے، ظالم کی نہیں۔ ظالم کی برداشت۔ لوگوں کو یہ جملہ سمجھنے میں بڑی مشکل آتی ہے کہ نعوذ باللہ یہ مولا نے اپنے لیے نہیں کہا، نہ، مولا یعنی کفر ایک نجاست ہے، ظلم ایک نجاست ہے جو مولا امیر علیہ السلام سے ان 14 سے دور ہے۔ مولا کا جو رویہ تھا بالخصوص یتیموں کے ساتھ، اسیروں کے ساتھ، فقراء کے ساتھ، فقہاء کے ساتھ، وہ ایک ایسے شفیق باپ کا رویہ تھا اور ایک ایسی عظیم ہستی کا رویہ تھا کہ پوری کائنات میں واحد بعد رسول میرے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ملتے ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی تربیت رسول میں گزاری، جنہوں نے اپنی ابتدائی بچپنا تربیت رسول سے گزاری، جنہوں نے اپنی جوانی رسول اللہ کے دین کے لیے قربان کر دی۔ یہ وہ میرا مولا ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام جو یہ کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صدارو گواہ رہنا، علی نے تجھے طلوع ہوتے دیکھا ہے، تم نے علی کو سوتے نہیں دیکھا۔ اسی لیے زیبا ہے میرے مولا کو امیر امام المتقین کہلانا، اور اس کے ماننے والے متقی ہی ہونے چاہیے۔ آپ کا رویہ، میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ صرف 1 سیکنڈ کا شیئر کرتا ہوں۔ کیا علی عابد بھائی اس مقدس چینل کے حوالے سے عالم اسلام تک میرا محبت بھرا پیغام ہے، کیا کسی انسانی سوچ میں یہ جگہ بنتی ہے کہ زمانے کا امیر ہو، خلیفہ وقت ہو، ولی امر ہو، امام العصر ہو، حجت خدا ہو، اور وہ علی بادشاہ ایک چھوٹی سی ریہڑی پہ کھڑے ہو کے کھجورے فروخت کر رہا؟
کیا کہیں انسانی ذہن میں یہ گنجائش پیدا ہوتی ہے؟ یہ امام کا اخلاق ہے، لیکن تاریخ نے یہ دکھایا ہے کہ میثم تمار کو مولا فرماتے ہیں میثم جاؤ نماز ادا کرو، اولین وقت میں نماز، کیونکہ مولا کے ماننے والے کبھی تارک الصلاۃ نہیں نا ہوتے، ولایت والے تھے، وہ مولا کی ولایت کی گواہی نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ تو جناب میثم تمار فرماتے ہیں کہ مولا میری کھجوریں، کہا آج میں آری فروخت کروں۔ ایک ہی وقت میں جو امیر المومنین کا فرض بھی نبھائے، اور جو مزدور بھی بن جائے، اور جو اپنی رعایا کے درد بھی بانٹے، اور جو یتیموں کے سر پہ باپ جیسا ہاتھ رکھے، اور جو عدل میں ایسا قائم بالقسط ہو کہ اس کے عدل پر کسی کافر کو بھی اعتراض نہ ہو، کسی یہودی کو بھی شک نہ ہو، اسے علی بن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو آپ کا جو رویہ تھا عوام الناس کے ساتھ، چاہے وہ اقلیت تھی، چاہے وہ اکثریت تھی، یا چاہے وہ مسلمان تھے، آپ کا رویہ ایک عادل کا رویہ تھا، ایک کریم کا رویہ تھا، ایک عالم کا رویہ تھا، درد بانٹنے والے کا رویہ تھا، سخی کا رویہ تھا، داتا کا رویہ تھا، لوگوں کے درد کو بانٹنے والے کا رویہ تھا، اور صرف یہ وہ علی بادشاہ تھے جنہوں نے بت شکنی کی ہے، دل شکنی نہیں۔ کیا کہنا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی بہترین جواب دیا ہے۔ اس میں قبلہ تھوڑا سا اضافہ کرتا چلوں کہ روایات میں ملتا ہے کہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک گلی سے گزر رہے تھے، سبحان، تو ایک بچہ روتا ہوا امام نے دیکھا، امام اس کے قریب گئے، امام فرماتے ہیں کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ اللہ، وہ بچہ کہنے لگا کہ مدینے کے بچے میرے ساتھ کھیلتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بچے کہتے ہیں کہ تیرا باپ نہیں، اللہ، تجھے تیرے باپ کا نام بھی نہیں آتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام کس قدر رحم دل، کس قدر کامل انسان تھے۔ امام کا اخلاق کیا تھا؟ امام فرماتے ہیں بچے، آج کے بعد جو بھی تجھ سے پوچھے کہ تیرا باپ کون ہے، ہائے ہائے، اسے فخر سے کہنا میں علی بن ابی طالب کا بیٹا۔ اللہ، اب دیکھیں اس جیسا امام ہو کہ عوام سے لے کے بچوں تک، نوجوانوں تک اتنا محبت سے پیش آنا، اتنے ادب سے پیش آنا۔ آخر قبلہ وجہ کیا تھی کہ امام کو قتل کرنے کی سازش کیوں کی گئی؟ اس سازش کے پیچھے کیا راز تھا؟ آپ کا سوال یقیناً اس موضوع کے تسلسل سے ایسے مل گیا کہ جیسے ملنے کا حق ہے۔ آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے علی عابد میاں کہ ظالم عالم کو کہاں برداشت کرتا ہے، ہائے 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 ہائے، جابر صابر کو کہاں برداشت کرتا ہے، واہ واہ واہ، عامر ایک عادل کو کہاں برداشت کرتا ہے، اور نمائندہ ابلیس نمائندہ رحمان کو کہاں برداشت کرتا ہے، اور دکھ دینے والے دکھ بانٹنے والے کو کہاں برداشت کرتے ہیں، اور ایک ہی زاویے پر غریب، امیر، محروم اور مختار کو دیکھنے والے بادشاہ کو کون برداشت کرتا ہے؟ میرے مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا جو سب سے بڑا مسئلہ باعث بنا وہ آپ کا نظام عدل تھا، وہ نظام عدل تھا، کیونکہ جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو نظام خلافت قائم کیا وہ نظام مصطفیٰ تھا، وہ نظام خدا تھا، اس میں اللہ کے حکم کے مطابق شرعی سزاؤں کو مقرر کیا گیا اور عین اسی کو سزا دی گئی جو مجرم تھا، یعنی مولا کے فیصلوں میں عدل شامل تھا، اس میں کہیں بادشاہت شامل نہیں تھی، کہیں آمریت شامل نہیں۔ پھر مولا نے سب سے بڑا جو ایک غریب کو حق دیا جینے کا، اسے جابر برداشت نہیں کر سکا، صحیح، اور بہت سے خیبر کے یہودیوں سے لے کر مکہ کے چھپے ہوئے مشرکین تک، اور کلمے کے لباس میں چھپے ہوئے منافقین تک، اور خوارجین تک، یہ سب کے سب طاقتیں مل کر علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف ایک ایجنڈا بنا۔ یعنی ایسا سمجھ لیں کہ اس زمانے میں ابلیس کی قوتوں کا قومی اتحاد ہوا عدل کے خلاف، ہائے ہائے، عدل کے خلاف۔ یہ تمام باطل قوتیں
عدل کے خلاف، عادل کے خلاف برسر پیکار، کیونکہ علی بادشاہ وہ شہنشاہ تھا جس کی ذات سے کسی کو کوئی کمپلین نہیں. صحیح، ماشاءاللہ. اس وجہ سے میں نے جملہ کہہ دیا، کیا کہیں؟ آپ کی ذات سے کسی کو کوئی کمپلین نہیں ہے. آپ کے نظام سے جنگ تھی، جنگ تھی جو نظام عدل کا، جو نظام عدل قائم کیا کیا، کہنا. اس نظام سے جنگ تھی. آپ کی شہادت کی سب سے بڑی وجہ آپ کی نشر و اشاعت، آپ کے علم کو پھیلانا، آپ کا جابر اور مجبور کا فرق واضح کرنا، قاتل اور مقتول کا فرق واضح کرنا، عالم اور جاہل کا فرق واضح کرنا، عامر اور صابر کا فرق واضح کرنا. یہ جو تفاوتیں تھیں یہ مولا کی شہادت کا باعث بنی. اور سب سے بڑی بات نعوذ باللہ جو ان کی نظر میں جرم تھا اور ہماری نظر میں وہ عصمت ہے، رسول اللہ کا خون ہونا، رسول اللہ کا بھائی ہونا، اور رسول اللہ کی زندگی میں محافظ ناصر رسول بن کر ہر دور کے دشمنان خدا کے اجداد کا قاتل ہونا، جو ان کی نظر میں قاتل تھا لیکن اللہ کی نظر میں عادل تھا، اللہ کی نظر میں علی کا وہ جہاد تھا جو ان کی نظر میں قتال تھا. اس وجہ سے امام علی علیہ السلام قتل کرنے کی سازش کی. یہاں پہ وقت ہوتا ہے وقفے کا، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک شورٹ بریک کے بعد. You are watching Alajal TV HD. آپ تمام ناظرین و سامعین کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. یہ علم و معرفت کا سلسلہ جاری ہے. قبلہ سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قاتل تھا، ہمارے ہاں یہ کہیں پہ بھی دنیا میں دیکھا جائے، اگر کوئی کسی کے رشتہ دار قتل کر دے، اگر اسے قاتل مل جائے تو لوگ اسے قتل کر ڈالتے ہیں، اسے دیکھتے ہی مارنے لگ جاتے ہیں. آخر امام کے قاتل کے ساتھ کیسا سلوک رکھا گیا؟ وہ ابن ملجم تھا، اور ساتھ یہ بیان کیجیے کہ امام کا جنازہ پڑھایا کس نے تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تمام امت مسلمہ کو الجل کی طرف سے اور مرجنا چیز کی طرف سے، علی عابد میاں کی طرف سے، پوری ٹیم کی طرف سے ہم تعزیت پیش کرتے ہیں امیر کائنات کی، ولی بالحق کی. آپ نے بڑا اہم سوال کیا، میں کیا کروں، میں لفظوں کا غریب ہوں. مولا امیر کائنات نے یہ روزہ افطار کیا اپنی چھوٹی شہزادی کے ہاں. مولا پہنچے مسجد میں تو یہ ملعون جو کرائے کا قاتل تھا، جس کے پیچھے باتیں ابن ملجم، یہ صفوں میں چھپا ہوا تھا. تو مولا نے اسے ٹھوکر ماری اور ایک جملہ کہا کہ گھبرا نہیں، میں تجھے قتل نہیں کروں گا، کیونکہ میں اس وقت مسجد میں شیر خدا بن کر نہیں، عبد خدا بن کر آیا ہوں. اس جملے کی فصاحت پہ ذرا غور کیجیے. میں مسجد میں شیر خدا بن کر نہیں، عبد خدا بن کر. جسے تو راضی کرنے آیا ہے تو اپنا کام کر، میں اپنا، اور جس کو میں راضی کرنا چاہتا ہوں اللہ اکبر. امام حسن بادشاہ نے اقامت کی، مولا نے نماز شروع کروائی. پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ، اس ملعون نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار میرے مولا کے سر اقدس میں رسید کی. مولا کا سر اقدس امام حسین بادشاہ کے آغوش میں گرا تو مولا نے فوری اشارہ کیا، حسن بیٹا پہلے نماز مکمل کر. میرا سلام اس امام المتقین پر جو اپنی خون کی بہتی ہوئی لکیروں سے بھی اللہ کی تقدیس، اللہ کی تکبیر اور اللہ کی توحید کے سجدے کو مکمل کروا رہا. امام حسین بادشاہ، میں اپنے معزز سننے والوں کو صرف ایک سیکنڈ کا جملہ کہہ رہا ہوں، امامہ مبارک باندھ رہے ہیں تو میرے معزز سننے والوں، میرے بادشاہ علی علیہ السلام کی آنکھیں بھیگ گئی. بابا درد ہو رہے؟ نا بیٹا میں شیر خدا ہوں. بابا پھر یہ آنسو کس بات کے؟ کہا میرے شہزادے، میرے زخمی سر کو آپ نے باندھا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کربلا میں دوڑتے ہوئے گھوڑے سے گرتے ہوئے حسین کے زخمی سر کو کور باندھے گا. ایک شور اٹھتا ہے کوفہ کی گلیوں میں کہ قد قتل الامیر المومنین، میرے مولا کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، دریچے پہ اٹھایا گیا، بیت الشرف میں لائے اور یہ قاتل گھبرایا ہوا تھا. اب ابھی بھائی میں آج مولا کی شہادت ہے، مگر ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھانے لگا ہوں جو ہمارے ممبروں سے نہیں اٹھایا گیا. اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ دوسروں کے علم میں نہیں تھا، علم میں تھا، مگر شاید یہ اللہ نے توفیق مجھے دی.
جب یہ قاتل پکڑا جاتا ہے، ظاہر نماز ہو چکی ہے، روزہ بند ہو چکا ہے، تو شربت امام کے لیے نہیں آیا. ہائے ہائے، علی اپنے سر میں لگنے والی ضرب پر روزہ نہیں توڑتا. شریعت کی اجازت ہے مگر علی خود شریعت ہے. علی بادشاہ نے وہ جام شربت منگوایا تو کس کے لیے؟ قاتل کے لیے. کیونکہ علی ابن ابی طالب جانتے تھے کہ علی کا قاتل روزے سے نہیں ہے، علی کا قاتل نمازی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ علی بادشاہ کا علم بھی تھا، عدل بھی تھا، کریمی بھی تھی. جب اسے آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، شربت پلایا تو میرے مولا فرماتے ہیں حسن میرے قریب آؤ. جی بابا. میرے بادشاہ فرماتے ہیں علی، بادشاہ فرماتے ہیں حسن اللہ سے ڈرتے رہو. قد قتل امیر المومنین کا نعرہ لگا کر میرے صحابہ کو منع کرنا کہ قتال نہیں کروں، اور یہ میرا قاتل اس نے مجھے ایک ضرب ماری ہے. حسن علی کا عدل یہ ہے کہ اسے ایک ضرب مارنا، اگر یہ مر جائے تو ٹھیک، وگرنہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا. یہ ہے علی ابن ابی طالب کا اپنے قاتل کے ساتھ سلوک. مجھے وہاں پر بھی عدل کر رہا ہے. علی عابد بھائی مجھے کہنے دیجئے، جو اپنے قاتلوں کو بھی شربت پلائے اسے علی جیسا کریم کہتے ہیں. میرے مولا 3 دن یعنی 18 کو ضرب لگی، 19 20 اور 21 کی منتہا فجر سے چند منٹ پہلے حکیم کی نظر علی کے چہرے پر، مولا حسن کی نظر حکیم کے چہرے پر، اور علی کی مقدس بیٹیوں کی نظر مولا حسن کے چہرے پر، کہ اچانک میرے مولا حسن نے اپنے سر سے امامہ مبارک اتارا اور ایک جملہ کہا، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. علی کی بیٹیوں کی صدا گونجی ہے عرش تلک. میری قوم کی بیٹیوں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آج 21 رمضان ہے، ٹھیک 8 یا 9 دن کے بعد مسلمانان عالم عیدی منائیں گے، سرخ جوڑے پہنیں گے، چوڑیاں پہنیں گے، مگر ہماری قوم کی بیٹیاں سیاہ پوش ہوں گی. کیونکہ عید کے روز امیر اور غریب کی بیٹی اپنے بابا کے دروازے پر آتی ہے عیدی لینے کے لیے. علی کی بیٹیاں کس کے دروازے پہ جا رہی ہوگی؟ حسن بادشاہ کس کے گلے میں باہیں ڈال کر چوب رہا ہوگا؟ حسین شہید کربلا جو اس نے بننا ہے وہ اپنے بابا کی تلاش میں کیسے رو رہا ہوگا؟ غسل ہوا، ان کی ضرورت نہیں ہوتی مگر نفاذ شریعت میں غسل ہوا، کفن دیا گیا، علی کے بیٹوں نے جنازہ اٹھایا. مگر یہاں جملہ ضرور ہدیہ کرنا چاہوں گا، شہادت علی ابن ابی طالب کی ہو یا حسن مجتبیٰ کی، اختتام ہمیشہ حسین ابن علی پہ ہوتا ہے. میں کہوں گا کتنا امیر ہے علی. واقعتاً میرے مولا تو امیر المومنین ہے، آپ کا جنازہ اٹھا، آپ کی بیٹیاں روئیں، مگر آپ کی بیٹیوں میں سے کسی کو تماشا نہیں مارا. آپ کا جنازہ آپ کے بیٹوں نے شان سے اٹھایا، مگر آپ کے کسی بیٹے کے گلے میں کسی نے بھی توق نہیں ڈالا. سلام ہو کربلا کے حسین پر کہ جس کی بیٹی کو تماچا مار کے اس کی شہادت کی اطلاع دی گئی، جس کے بیٹے کے گلے میں توق ڈال کر اسے اس کے یتیم ہونے کا اعلان کیا گیا. میں آپ سوال کے آخری منزل میں آتا ہوں. علی میاں معصوم کا جنازہ معصوم ہی پڑھاتا ہے. بے شک حسن بادشاہ نے اپنے بابا کا جنازہ پڑھایا، اور اس طرح سے عدل کا یہ چاند ظاہری طور پر زمین میں نہیں بلکہ آنکھوں سے اوجل ہو گیا. دنیا عدل کی متلاشی ہے. آج بھی عدل علی کو روتا ہے، آج بھی عدالت علی کو روتی ہے، آج بھی کائنات علی کو رو رہی ہے. ان دعاؤں کے ساتھ میں چاہوں گا کہ چند جملے میرا چھوٹا بھائی علی عابد بھی ارشاد. انشاءاللہ میں چند جملے ارشاد بیان کروں گا. یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک وقفے کا. انشاءاللہ ملتے ہیں شورٹ بریک کے بعد. You are watching Alajal TV HD. آپ تمام ناظرین کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. ہماری نشست آج کی ختم ہونے کو ہے. آخر میں بیان کروں گا کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ زندگی ایسے گزارو کہ اگر زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، اگر مر جاؤ تو وہ تمہارے لیے دعا گو رہیں. اب دیکھیں کہ امام نے زندگی گزاری کیسے. جہاں سے علامہ کرامت پاس حیدری صاحب نے گفتگو کو ختم کیا ہے وہیں سے میں آغاز کرتا ہوں
کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنے بابا کو دفنا کر واپس پا رہے تھے نا، تو روایت کہتی رستے میں ایک جھونپڑی تھی، وہاں سے آہو بکا کی آوازیں آ رہی، صدا بلند ہو رہی رونے کی۔ امام قریب آئے، فرمایا شخص کیا تم بھوکے ہو، کھانے کو دوں؟ کیا تم پیاسے ہو، پینے کو دوں؟ کیا تمہارے پاس گھر نہیں ہے، رہنے کو گھر دوں؟ وہ شخص کہنے لگا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے تم روتے کیوں ہو پھر؟ اس نے کہا میرا ایک دوست تھا جس سے میں دل کی باتیں کرتا تھا، آج 3 دن ہو گئے میرے پاس آیا۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں اس کا نام کیا ہے جانتے ہو؟ کہتا ہے نام میں نہیں جانتا۔ امام فرماتے اس کا چہرہ جانتے ہو، دکھتا کیسا تھا؟ وہ کہتا میں دیکھ نہیں سکتا، میں نابینا ہوں، میری آنکھیں نہیں ہیں، مجھے بینائی میرے پاس نہیں۔ امام فرماتے ہیں کچھ تو یاد ہوگا، آخر اس کا کچھ نام تو ہوگا، تمہارا دوست تھا، تم اس سے دل کی باتیں کرتے ہو۔ وہ رو کر کہنے لگا میں جب بھی اس سے اس کا نام پوچھتا تھا وہ یہی جملے کہتا تھا، ایک یتیم ہوں، یتیم کے پاس بیٹھا ہوں، ایک مسکین ہوں، ایک مسکین کے پاس بیٹھا ہوں، ایک بندہ خدا ہوں، ایک بندہ خدا کے پاس بیٹھا ہوں۔ امام رونے لگے، میرے امام کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ امام فرماتے ہیں کچھ تو یاد ہوگا کہ میں اسے تلاش کر کے لے آؤں۔ وہ روتے ہوئے کہتا ہے ہاں اس کی ایک بات، ایک جھلک مجھے یاد ہے۔ وہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں اس کا لہجہ آپ سے ملتا تھا۔ جب اس نے اتنا کہا نا میرے امام کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلے۔ امام روتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ امام فرماتے ہیں وہ مجھے غریب کا ہی بابا تھا۔ تو روایت کہتی ہے وہ شخص کہنے لگا کہ آپ کے بابا کہاں ہیں؟ امام فرماتے تم جانتے وہ تھا کون؟ وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ وہ شخص ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کر کہنے لگا، کہتا ہے کیا وہ ابو طالب کا بیٹا علی تھا جو خلیفہ وقت تھا؟ امام فرماتے ہیں ہاں۔ تو ناظرین میرے سننے والوں ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارے ملک میں چاہے صدر ہو چاہے وزیر اعظم ہو، عام انسان مل نہیں سکتا۔ امام علی علیہ السلام نے درس دی ہے چاہے خلیفہ وقت کیوں نہ ہو، عام انسان بھی ہو اس سے بھی ملاقات کی جائے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ انشاءاللہ علامہ کرامت باز حیدری صاحب 29 ماہ رمضان تک ہمارے ساتھ ہم سفر بن کر چلیں گے، اور اسی طرح علم اور عرفان کا سفر ہمارا جاری و ساری رہے گا۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے مہمان رمضان۔ والسلام، خدا حافظ۔